بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو اس پیارے ہادی و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور تمام پاکیزہ و طاہر اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ اسلام کا عظیم الشان سلام بھی ہیں اور اس کے ساتھ آج کی اس نشست کا عنوان بھی۔ یہ پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، جس نے ہمیشہ امن و سلامتی کو فروغ دینے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے سامنے ڈٹ جانے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان چند پاکیزہ و مبارک لمحات کے لیے ہمارے مہمان ہیں عربی و اسلامی دنیا کی ایک عظیم دینی و روحانی شخصیت جناب عبداللہ بن بیا۔ میں معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مرحبا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس شاندار کتاب سے کریں جو آپ نے دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق تصنیف کی ہے۔ مہربانی کر کے ہمیں بتائیے کہ یہ کتاب کب لکھی گئی، کب اور کہاں سے شائع ہوئی، اور یہ کتاب اپنے اندر کیا پیغام رکھتی، اور کیا خاص طور پر اس کتاب میں پاکستان کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ کتاب در حقیقت میرا ایک محاضرہ ہے جو میں نے معتمر عالم اسلامی کے مرکز جدہ میں دیا تھا، جس کا موضوع تھا دہشت گردی۔ یہ 2004 کی بات ہے۔ اس وقت عراق میں شدید ترین جنگ جاری تھی جو ابھی تک جاری ہے، اور افغانستان میں بھی جنگ جاری تھی اور ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کا تعلق اسلام سے تھا اسے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ لہٰذا ہم نے مجمع فقیہ میں محاضرات کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ محاضرات معتمر عالم اسلامی کے مرکز میں پیش کیے گئے تاکہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ جنگ کے بارے میں بالعموم اور دہشت گردی کے بارے میں خاص طور پر اسلام کا کیا موقف ہے۔ یہ دہشت گردی وہ چیز ہے جسے شریعت نے کہیں بغی، کہیں رابطہ اور کہیں فساد فی الارض کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اور یہی وہ چیزیں جنہیں آج پوری دنیا میں دہشت گردی کے نام سے جانا جانے لگا ہے۔ تو اس کتاب میں نے اسلامی تصور کو واضح کرنے کے سلسلے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس کتاب کے مخاطب یک وقت مسلمان بھی ہیں اور دوسری دنیا یعنی مغربی دنیا کے لوگ بھی۔ لہٰذا ہم نے اس کتاب کو انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں یک وقت شائع کیا ہے، اور اسے مغربی ممالک میں تقسیم کیا ہے تاکہ مغرب کے رہنما اور ذمہ دار حضرات اسلامی موقف کو پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ دیکھ لیں۔ اس کتاب میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کہی گئی، اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلام کا سلام ہی سلامتی و امن کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عرب ایک دوسرے کو مختلف سلام کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے تمہاری صبح اچھی ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس سلام کے بدلے ایک بہتر سلام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی لے کر آئے۔ آپ نے اس امت کے سامنے امن و سلامتی کو پیش کیا جو امن و سلامتی کو جانتی تک نہ تھی، جو صرف اور صرف جنگ و جدال ہی کو جانتی تھی۔ لہٰذا پورے جزیرہ عرب میں ہر طرف اور ہر وقت جنگیں برپا رہتی تھیں۔ اور السلام اللہ کے پیارے ناموں اور اسماء حسنہ میں سے بھی تو ہے۔ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ السلام ہے، اور وہ انسانوں کو دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، اور دار السلام جنت ہے۔ اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ السلام اہل جنت کا سلام بھی ہے، اور یہ دنیا میں مسلمانوں کا باہمی سلام بھی ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے اسے سلام کہتا ہے، گویا یہی ہمارا اصل چہرہ اور ہمارا اصل رخ ہے جس کے ساتھ ہم دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سلامتی، امن، رحمت و محبت، یہی وہ عظیم حقیقتیں ہیں جو ہمیں عظیم قرآن کریم اور سنت مطہرہ سے ملتی ہیں۔ اللہ آپ کے اس عمل صالح کو قبول فرمائے اور آپ کے ترازو اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں سے رکھے۔
کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر امن و سلامتی کہہ سکیں؟ صرف تصنیف و تالیف کی غرض سے نہیں بلکہ مغربی دنیا کو واقعی طور پر یہ باور کرا سکیں؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں امن و سلامتی ہی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ بروز قیامت بھی امن و سلامتی کے حامل ہوں گے۔ آپ کی دعوت بھی دارالسلام یعنی جنت کی دعوت ہے۔ آپ لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے، اے ایمان والو، سب کے سب امن و سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ نے لوگوں کو سلامتی ہی کے اندر داخل ہونے کی دعوت دی، اور قرآن میں فرمایا گیا، میدان جنگ میں اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، دنیاوی زندگی کا مال چاہتے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دروازوں کو بند کر دیا۔ سو مال غنیمت کی لالچ میں اللہ نے جنگ سے روک دیا۔ آپ نے قبیلے اور خاندان کے خاطر جنگ کا دروازہ بند کر دیا، جاہلانہ تعصب کی بنیاد پر جنگ کا دروازہ بند کر دیا، جنگوں کے سارے دروازے بند کر دیے، حتیٰ کہ مذہب کی خاطر بھی جنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ لہٰذا اب آپ کسی شخص سے صرف اس وجہ سے جنگ نہیں کر سکتے کہ اس کا مذہب دوسرا ہے۔ آپ صرف اس کے ساتھ اس وقت جنگ کر سکتے ہیں جب وہ آپ پر زیادتی اور دست درازی کرے۔ اس بات کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا، اور اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سو جنگ و جدال اور لڑائی صرف ظلم و زیادتی کی وجہ سے جائز ہے۔ اسی طرح آزادی دین کی خاطر جنگ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو جنگ و جدال کی اجازت دے دی جن پر ظلم اور زیادتی ہوئی، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے دیار سے ناحق نکال دیا گیا، ان کا جرم صرف یہ کہنا تھا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن آیات ہیں جو قتال کے بارے میں آنے والی دوسری آیات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ جانوروں اور چوپایوں کے لیے بھی سرابہ امن و سلامتی ہیں۔ جو ذات والا صفات حیوانوں پر اس قدر شفیق و مہربان ہو، وہ انسان یعنی بنی آدم پر کس قدر مہربان ہوگی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے وہ پوری کائنات کے لیے تھا، جس میں انسان، حیوان، پرندے سب داخل و شامل ہیں۔ قرۂ ارض پر موجود ہر مخلوق شریک و شامل ہے۔ جناب والا، آپ نے فتح مکہ کے موضوع کو چھیڑا، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس موضوع کے کچھ اور بند دریچے بھی کھول دیں۔ صلح حدیبیہ در حقیقت محبت امن و سلامتی کی ایک مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ہر چیز کو قبول فرمایا۔ آپ کا صلح نامہ پر دستخط کرنا ایک عظیم الشان فتح تھی، حالانکہ یہ فتح امن و آشتی کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، تلوار کے زور پر نہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو دعوت کے عظیم الشان مواقع میسر آئے، فتنوں کا سدباب کرنے کے مواقع میسر آئے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دبتے ہوئے ان کی تمام شرائط قبول فرما لی۔ حضور نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگے، ہم کسی رحمان و رحیم کو نہیں جانتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بسمک اللہم لکھ دو۔ اور جب حضور نے من محمد رسول اللہ لکھوایا تو کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کی پیروی کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا کر ان کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوریزی سے بچنے کی خاطر اور مقامات مقدسہ کی حرمت کی پامالی سے بچنے کے لیے ان کی تمام شرائط قبول کر لیں۔ سو صلح حدیبیہ محبت امن و سلام کی ایک مثال ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، اس وقت کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ پوری دنیا کے لیے پیغمبر امن و سلامتی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
حالانکہ مکہ کے لوگ وہی سرکش تھے جنہوں نے آپ کو سخت اذیتیں دی تھی۔ سارے لوگ کعبے کے ارد گرد جمع ہو گئے اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں مار نہ ڈالا جائے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ کہنے لگے آپ مہربان بھائی ہیں اور مہربان بھائی کی اولاد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں، یا ان سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اسلام لے آئیں، بلکہ فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ انہیں کھلی چھٹی دے دی، ان سے اسلام لانے کا مطالبہ نہیں کیا، اور وہ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور پھر اپنے ارادے اور مرضی سے اسلام لائے۔ اس تناظر میں جناب والا کے خیال میں ہم پوری دنیا کے سامنے یہ بات کس طرح واضح کر سکتے ہیں کہ یہ بات ناحق مسلمانوں کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ مسلمان غیر مذاہب کے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں؟ ہم اس جھوٹ کا پردہ کس طرح فاش کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے تاریخ کی طرف مراجعت کرنا ہوگی۔ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمان ہمیشہ امن و سلامتی کے داعی رہے۔ مسلمانوں نے کبھی کسی جماعت کو ہلاک و برباد نہیں کیا۔ نوع انسانی کی ہلاکت و بربادی اور انسان دشمنی تاریخ اسلام میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، خواہ وہ تیمور لنگ کا زمانہ ہو یا غزنوی کا۔ تیمور لنگ اگرچہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں تھا، غزنوی افغانستان کا سلطان تھا، لیکن ان لوگوں کے عہد میں کبھی دوسروں کو ہلاک و برباد نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ کبھی کبھی کسی نے چند لوگوں کو ہلاک کیا، لیکن تاریخ اسلامی میں بڑے پیمانے پر کبھی قتل عام نہیں کیا گیا۔ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ تاریخ کی بنیاد پر فیصلہ کریں، تاریخ انسانی کی بنیاد پر۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اور ہر جگہ جہاں بھی لوگوں نے صلح کرنی چاہی صلح ناموں پر دستخط کیے، اسی لیے ان کی جنگیں دفاعی تھیں۔ اس وقت اقوام متحدہ نہیں تھا، کسی قوم کا کوئی چارٹر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان ہمیشہ میثاق اور صلح کے لیے کوشاں رہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سمندری حدوں سے آگے نہ گزرو، اسی لیے آپ نے قبرص تک پہنچنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو قبرص تک پہنچنے کی اجازت دی۔ سو مسلمان دوسروں کے ساتھ کبھی جنگ کے خواہش مند نہیں رہے۔ مسلمان جنگ کو ناپسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام حرب یعنی جنگ ہے، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے بھی مومنین کو قتال سے روک دیا تھا۔ جنگ و جدال اسلام میں ناپسندیدہ رہے سوائے انتہائی ناگزیر حالات میں۔ اسلام میں جہاد ایک دفاعی ضرورت کے لیے ہے، اور وہ بھی تب ہو سکتا ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں کہ حکومت موجود ہو، وہ حکومت اپنے دفاع کے لیے اعلان جہاد کرے۔ یہ تمام شرائط موجود ہوں تو جہاد جائز ہے۔ اگر آپ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق نمبر 51 کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنے دفاع کے لیے دشمن کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے جنگ کر سکتی ہے۔ مسلمان قوم نے کبھی اس لیے جہاد نہیں کیا کہ لوگوں کا دین بدلیں۔ کسی شخص کو اس کے دین کی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات شیخ الاسلام ابن نیمیہ نے بھی کہی ہے کہ کفر کی وجہ سے جنگ و جدال نہیں کیا جا سکتا۔